بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمع الثلاثی الغالب فی نحو فلس علی افلس وفلوس وباب ثوب علی اثواب وجاء زناد فی غیر باب سیل ورئلان وبطنان وغیردۃ وسقف وانجدۃ شاذ۔ اب یہاں سے جمع کا باب شروع ہو رہا ہے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا سالم رہے، باقی رہے، اور جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا سالم نہ رہے۔ جمع مکسر کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ اب جمع سالم کا بیان کیونکہ قافیہ میں ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں جمع سالم کا بیان بہت کم آئے گا۔ اس جمع سے مراد یعنی اس باب میں زیادہ تر جمع مکسر کے احکامات کا ذکر ہوگا۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ جمع مکسر کے احکامات اس باب کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ جمع مکسر کی کل ابنیہ کتنی ہیں؟ تو شارح کمال نے لکھا ہے کہ جمع مکسر کی کل ابنیہ موقوف علی السماع ہیں لیکن 24 ہیں، اور رضی نے لکھا ہے کہ جمع مکسر کی کل ابنیہ سماعی ہیں لیکن کچھ مفردات کے اندر کچھ ابنیہ غالب ہیں اور دوسرے مفردات کے اندر کچھ دوسری ابنیہ غالب ہیں۔ جمع کے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے ثلاثی، رباعی اور خماسی کی جمع کا بیان ہوگا، ان کی جمع کو ذکر کریں گے۔ اب ثلاثی کے اندر ثلاثی یا تو مجرد ہوگا یا مزید ہوگا، نیز مجرد ہو یا مزید ہو، یا وہ اسم ہوگا یا وہ صفت ہوگا۔ پھر اگر اسم ہو یا صفت ہو یا وہ مذکر کا صیغہ ہوگا یا مؤنث کا، تو اس طرح مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جمع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ چنانچہ اسم ثلاثی مجرد مذکر کی جمع کا بیان آئے گا، اسم ثلاثی مجرد مؤنث کی جمع کا بیان آئے گا، پھر صفت ثلاثی مجرد مذکر کی جمع کا بیان آئے گا، پھر صفت ثلاثی مجرد مؤنث کی جمع کا بیان آئے گا، اس کے بعد رباعی کا، اس کے بعد خماسی کا، اس کے بعد اسم جمع کا بیان آئے گا، اس کے بعد شذوذ جمع کا بیان آئے گا، اور پھر جمع الجمع کا بیان ہوگا اس باب کے اندر۔ اب ثلاثی سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا بیان شروع کیا ہے۔ طریقہ کار مصنف کا کتاب کے اندر یہ رہا ہے کہ جمع مکسر میں پہلے جمع قلت کا وزن بیان کرتے ہیں اور پھر جمع کثرت کا۔ چنانچہ ہر لفظ کی پہلے جمع قلت کا بیان آئے گا اور پھر جمع کثرت کا۔ نیز پہلے مصنف غالب وزن ذکر کرتے ہیں جو وزن اکثر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد غیر غالب اوزان کو ذکر کرتے ہیں جو اوزان استعمال تو ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال یا کسی باب کے ساتھ خاص ہے یا نادر ہے یا غالب وزن کے مقابلے میں کم ہے، تو غیر غالب اوزان کو مصنف باب کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ترتیب رہے گی کہ پہلے جمع قلت اور جمع کثرت کا بیان آئے گا، کسی بھی لفظ کی جمع قلت اور جمع کثرت کا بیان آئے گا، لیکن غالب وزن کو پہلے ذکر کریں گے، اور اس کے بعد جمع قلت اور جمع کثرت کے غیر غالب اوزان کا بیان آئے گا۔ الثلاثی، یہاں سے اسم ثلاثی مجرد مذکر کی جمع کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اسم ثلاثی مجرد مذکر کی جمع کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اسم ثلاثی مجرد کی 10 ابنیہ تھی، لہٰذا ان 10 ابنیہ میں سے ہر ایک کی جمع کا بیان شروع میں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وزن ہو فعلن، یہ پہلا وزن ہے، تو فعلن غالب فعلن کے اندر یہ ہے کہ اگر باب صحیح کا ہے تو اس کی جمع قلت افعول وزن پر آئے گی اور جمع کثرت فعول وزن پر آئے گی۔ اس کو فرمایا کہ فلسن جیسے جو الفاظ ہیں، یعنی فعلن اگر صحیح باب سے ہو تو اس کی جمع قلت افعول وزن پر آئے گی اور جمع کثرت فعول وزن پر آئے گی، لیکن اگر وہ اجوف واوی یا اجوف یائی ہو تو اس کی جمع قلت افعال وزن پر آئے گی۔ یہ مطلب ہے کہ باب و صوبن، باب کہہ کے قاعدے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ معتل العین ہو یعنی وہ اجوف واوی یا اجوف یائی ہو تو اس کی جمع قلت افعال وزن پر آئے گی۔ وجاء زناد، اور اب جمع کثرت کس وزن پر آئے گی؟ تو اگر اجوف واوی ہے
تو جمع کثرت فعال وزن پر آئے گی، اور اگر اجوف یائی ہے تو جمع کثرت فعول وزن پر آئے گی۔ چنانچہ سیلن اس سے مراد اجوف یائی ہے کہ اس کی جمع کثرت فعول وزن پر آئے گی، لہٰذا سیلن اس کی جمع کثرت سیول وزن پر آئے گی۔ اب مصنف کو زناد کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، یہاں پر مثال آنی چاہیے تھی اجوف واوی کی، جیسے مصنف کہتے وجاء سیاب، تو کلام واضح ہو جاتا، لیکن مصنف یہاں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اجوف واوی کی جمع کثرت فعال وزن پر آتی ہے، اسی طرح صحیح کی جمع کثرت کا ایک اور وزن وہ فعال ہے۔ تو اس طرح جمع کثرت کے صحیح کے اندر دو وزن ہو گئے، ایک فعول جیسے فلوس ذکر کر دیا، اور دوسرا فعال جیسے زناد وزن ہے۔ تو اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے اجوف واوی کی مثال کے بجائے صحیح کی مثال دی، تاکہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ وَرِعْلَانٌ وَبُطْنَانٌ وَغِرَدَةٌ وَسُقُوفٌ وَأَنْجِدَةٌ شَاذٌ۔ اس کے علاوہ جو جموع آئی ہیں، ان اوزان کے علاوہ جس وزن پر اگر فعل کی جمع آئی ہے تو وہ سب اوزان شاذ ہیں، لہٰذا رعل کی جمع رعلان وزن پر یعنی فعلان وزن پر، بطن کی جمع بطنان وزن پر یعنی فعلان وزن پر، غرد کی جمع غیردۃ یعنی فعالۃ وزن پر، سقف کی جمع سقوف وزن پر، اور نجد کی جمع انجدۃ وزن پر، شاذ یہ سب جموع شاذ ہیں۔ ونحو حمل یعنی فعل اگر لفظ ہے تو اس کی جمع قلت افعال وزن پر آتی ہے، اور جمع کثرت فعول وزن پر آتی ہے، یہ اوزان غالب ہیں، یعنی اکثر یہی اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ غیر غالب اوزان ذکر کیے، وجاء علی قداح فعال وزن پر بھی آتی ہے، ارجل افعول وزن پر بھی آتی ہے، صنوان فعلان وزن پر بھی آتی ہے، ذؤبان فعلان وزن، قرادۃ فعالۃ وزن پر بھی آتی ہے، لیکن یہ وزن غیر غالب ہے۔ یہاں پر ایک فائدے کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ وجاء علی قداح، جاء بار بار اس باب کے اندر آئے گا، تو جاء کے بعد جو لفظ ذکر ہوتا ہے اکثر مصنف غیر غالب اوزان میں سے اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا غیر غالب ہونا یہ غالب وزن کے مقابلے میں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ وزن کم استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان کا کم ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ کسی باب کے ساتھ خاص ہیں، یا یہ ہیں ہی نادر، کوئی بھی وجہ ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم استعمال ہوتے ہیں۔ نیز یہ بات سمجھیں کہ جب بھی جاء کے بعد متصل جو وزن آیا ہے، رضی نے ہمیشہ اس کو غالب اوزان میں سے شمار کیا ہے، تو مصنف اس کو غیر غالب اوزان میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو شارح رضی ہیں وہ ہمیشہ اس کو غالب اوزان میں ذکر کرتے ہیں۔ وَنَحْوُ قُرْءٍ عَلَىٰ أَقْرَاءٍ، اگر لفظ فعل ہو، اگر وزن فعل ہے تو اس کی جمع قلت افعال وزن پر آتی ہے، اور جمع کثرت فعول وزن پر آتی ہے، لہٰذا قرء کی جمع قلت اقراء وزن پر آئے گی، اور جمع کثرت قروء وزن پر آئے گی۔ اور غیر غالب اوزان تین ہیں، فعالۃ، فعال اور فعل، جیسے قراتۃ، خفاف اور فلک۔ وباب عود علی عیدان، یعنی فعل کی جمع قلت افعال وزن پر آتی ہے، اور جمع کثرت فعول وزن پر آتی ہے، جبکہ باب صحیح کا ہو۔ اگر باب اجوف کا ہے تو پھر جمع کثرت فعلان وزن پر آتی ہے، لہٰذا عود کی جمع کثرت وہ عیدان وزن پر آتی ہے۔ وَنَحْوُ جَمَلٍ عَلَىٰ أَجْمَالٍ، اگر فعال وزن ہے تو اس کی اگر باب صحیح کا ہے تو جمع قلت افعال وزن پر آتی ہے، اور جمع کثرت فعال وزن پر آتی ہے، لہٰذا جمل کی جمع قلت اجمال وزن پر آتی ہے، اور جمع کثرت فعال وزن پر آتی ہے۔ لیکن اگر باب ہے اجوف کا تو اس کو باب التاجن سے ذکر کیا، اگر باب ہے اجوف کا تو اس کی جمع کثرت فعلان وزن پر آئے گی، فعال وزن پر نہیں آئے گی، لہٰذا تاج کی جمع کثرت تیجان وزن پر آتی ہے۔ آگے غیر غالب اوزان کا ذکر ہے کہ غیر غالب اوزان میں سے فعول، افعول، فعلان، فعلان، فعلۃ اور فعلا اوزان ہیں، جیسے ذکور، ازمن، خربال، حملان، جیرات اور حجلہ، یہ غیر غالب اوزان ہیں۔
ونحو فاخذ، فاعل وزن ہو تو اس کی جمع قلت اور جمع کثرت دونوں افعال وزن پر آتی ہے. یہ مطلب ہے فیہما کا کہ جمع قلت اور کثرت دونوں افعال وزن پر آتی ہے. غیر غالب دو وزن ہیں، فعول جیسے نمور اور فعل جیسے نمر. ونحو عجز، اگر فعول وزن ہے تو اس کی جمع قلت اور جمع کثرت دونوں افعال وزن پر آتی ہے. اور غیر غالب وزن فعال ہے، چنانچہ فرمایا جاء سباع، یہ غیر غالب وزن ہے. ولیس رجلۃ بتکسیر، ولیس رجلۃ بتکسیر عبارت جواب ہے سوال مقدر کا. سوال ہوتا ہے ہم آپ کو فاعل کی ایک اور جمع دکھائیں گے جو فعلۃ وزن پر آئی ہے، جیسے رجل کی جمع رجلۃ کے وزن پر آئی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ رجلہ یعنی فعلہ کا جو وزن ہے، رجلہ کا جو لفظ ہے یہ جمع مکسر نہیں ہے بلکہ یہ اسم جمع ہے، لہٰذا فعول کی کوئی جمع بھی فعلہ وزن پر نہیں آتی. اور رجلہ سے اگر شبہ ہو رہا ہے تو رجلہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم جمع ہے. ونحو عنب علی اعناب فیہما، اگر فعل لفظ ہے تو اس کی جمع افعال وزن پر آتی ہے، جمع قلت اور جمع کثرت دونوں. غیر غالب دو اوزان ہیں، افعول اور فعول، جیسے ضلع کی جمع اضلوع اور ضلوع وہ آتی ہے. ونحو ابل علی آبال فیہما، اگر فعل وزن ہے تو اس کی جمع کثرت اور جمع قلت دونوں افعال وزن پر آتی ہے، لہٰذا ابل کی جمع آبال وزن پر آتی ہے. ونحو سورد، فعل وزن کی جمع کثرت اور جمع قلت فعلان وزن پر آتی ہے. اور غیر غالب دو وزن ہیں، افعال اور فعال. ونحن عنق، فعل اگر لفظ ہے تو اس کی جمع قلت اور جمع کثرت افعال وزن پر آتی ہے، لہذا عنق اس کی جمع اعناق وزن پر آتی ہے. وامتنعوا من افعل فی المعتل العین، یہاں سے کچھ قواعد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ابھی جو 10 ابنیہ ذکر ہوئی ہیں، ان 10 ابنیہ کے اندر اگر اجوف واوی یا یائی کا باب ہو تو وہ افعول وزن پر نہیں آتا. لہٰذا اگر کوئی لفظ ان 10 ابنیہ میں جمع قلت کے اندر افعول وزن پر آیا ہے تو وہ سب کے سب الفاظ شاذ ہیں. لہٰذا اقوس، اصوب، اعین، انیوب یہ الفاظ شاذ ہیں. وامتنعوا فی فعال فی الیا، اسی طرح اجوف یائی کے اندر فعال وزن نہیں استعمال ہوتا اور اگر آئے گا تو شاذ ہے، لیکن واوی کے اندر یہ وزن شاذ نہیں ہے. اسی طرح اجوف واوی کے اندر فعول وزن یہ استعمال نہیں ہوتا، اجوف یائی کے اندر استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اجوف واوی کی جمع فعول وزن پر نہیں آتی لیکن اجوف یائی کی جمع فعول وزن پر آتی ہے. وفوج وسووق شاذ، لیکن اگر کہیں پر اجوف واوی کی جمع فعول وزن پر آئی ہے تو شاذ وہ الفاظ شاذ ہیں.